هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول يا ليتني قدمت لحياتي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحنين العطوف الكريم۔ آئیے کچھ عرض و معروف سے بیشتر بارگاہ بیکس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب جہنم اور جنت تیار کر دیے جائیں گے اور لوگوں کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، یقول اس وقت انسان کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں اپنی زندگی کے لیے کچھ کر لیتا، کاش کہ میں اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیتا۔ یہ تمنا جو ہے کاش کہ میں اپنی زندگی کے لیے کچھ کر لیتا، یہ تمنا اہل قبور کی ہے، یعنی جو قبروں میں اس وقت آرام فرما ہے ان کی یہ تمنا ہے کہ کاش میں کچھ کر لیتا۔ ہم تو الحمدللہ باحیات ہیں، ہمارے لیے یہ تمنا نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ ہم چاہے تو آج بھی کر سکتے ہیں، اپنے لیے نیکیاں کر سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے تو یہ صرف تمنا ہے۔ تو یہ کہا کہ جب ان کے سامنے رکھ دی جائے گی جنت اور جہنم، تب وہ یہ افسوس کریں گے کاش کہ ہم بھی کچھ اپنی زندگی کے لیے کر لیے ہوتے۔ آیت کریمہ میں فرمایا قدمت لی حیاتی، کاش کہ میں اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجتا، اپنی زندگی کے لیے۔ یہ مرنے کے بعد لوگ کہیں گے، مرنے کے بعد کیا کہیں گے؟ کاش کہ میں کچھ اپنی زندگی کے لیے آگے بھیجتا۔ زندگی تو وہ تھی جس میں تھے ہم اور ابھی مر گئے، اور قرآن فرما رہا ہے کہ زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجتا۔ زندگی تو وہ تھی جس میں ہم جی رہے تھے اور اب ہم مرے ہیں، قبر میں آئے ہیں، لیکن قرآن نے فرمایا قدمت فی حیاتی نہیں، قدمت لی حیاتی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ میں زندگی میں کچھ کرتا، بلکہ کہا گیا کہ میں زندگی کے لیے کچھ کرتا۔ تو جو زندگی الحیات التی تأخرت لیست الا المنام، وہ خواب کے سوا کچھ بھی نہیں تھی۔ والحیات التی سوف نقابل، جو زندگی اب آنے والی ہے جسے ہم دیکھنے والے ہیں، ہی الحیات الحقیقیہ، یہی حقیقی زندگی ہے، یعنی مرنے کے بعد۔ تو حقیقی زندگی کب شروع ہوتی ہے؟ جب ہم قبر میں اتر جاتے ہیں۔ قبر میں اترتے ہی ہماری حقیقی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے سب کیا تھا؟ اس سے پہلے سب کی سب خیال اور خواب تھا، اس سے پہلے سب خیال تھا۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبر کے پاس سے آپ کا گزر ہوتا ہے، تو قبر کھودنے والے کھود کر کسی کی تدفین کی تیاری کر رہے تھے، لہٰذا آپ وہاں پر کھڑے ہوئے اور لوگوں سے کہا کہ یہ جو قبر آپ لوگ کھود رہے ہیں، یہ بتائیے یہ میت جس کے لیے آپ قبر کھود رہے ہیں، اس کی اس وقت کیا تمنا ہے، یعنی ابھی اس کی کیا آرزو ہے، یہ کیا کرنا چاہتی ہے؟ انہوں نے کہا اس کی تو ایک ہی تمنا ہے کہ دوبارہ زندہ کیا جاؤں اور پھر میں صحیح اعمال کروں، نیک اعمال کروں، تاکہ میں جنت کے لائق ہو سکوں، یہی اس کی تمنا اس وقت ہے۔ حسن بصری نے کہا کہ یہ اس کی تمنا اس وقت ہے، لیکن یہی تمنا تمہارے لیے آج بھی حقیقت ہے۔ تمہارے لیے جو دفن کرنے بیٹھے ہیں، تمہارے لیے تو آج بھی تمہارے ہاتھ میں ہے وہ تمنا۔ تمنا وہ ہے جسے آپ پورا نہ کر سکیں، اور حقیقت وہ ہے جو آپ کے سامنے ہو۔ تو یہ تمنا نہیں، تمہارے لیے حقیقت ہے۔ تم چاہو تو آج بھی ایسے بن سکتے ہو کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکو اور جنت میں جا سکو۔ یہ بہت بڑا درس امام حسن بصری نے دیا، اور یہ وہی لوگ دے سکتے ہیں جن کے سامنے دونوں زندگیاں ہیں۔ تو یہی ہے کہ جب ہم قبر میں اترتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یا تو جنت کی کوئی کیاری ہے ہمارے حصے میں، یا تو جہنم کا کوئی گڑھا ہے۔ یہ دو فیصلے مرنے کے بعد ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ زندگی نہیں ہے، اور جو آنے والی ہے، جب مر جائیں گے ہم تب زندگی شروع ہوگی، تو یہ کیا ہے؟
اب اسے پوچھتے ہیں کسی فلسفی سے، اور الحمدللہ اسلام میں عظیم اسکالر اور فلسفیوں کی کمی نہیں رہی ہے. اسلام کو ہر اینگل سے بیان کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں. تو یہ جو فلسفی اینگل ہے اس کو بیان کرنے کے لیے ہم مدد لیتے ہیں امام غزالی علیہ رحمۃ و رضوان سے. فلسفہ جو اسلام کو سمجھانے کے لیے آپ نے استعمال کیا، وہ کوئی بھی آج کے دور کا نیا فلسفی بھی ہوگا تو حیرت زدہ رہ جائے گا. آپ فرماتے ہیں کہ میری نگاہ سے ایک حدیث گزری. حدیث تھی الناس نیام فاذا ماتوا فانتبہوا. میں نے اس کی سرچ کیا تو پتہ چلا کہ یہ امام علی کا قول ہے، لیکن میں نے ان کی کتاب المنقذ من الضلال، امام کی کتاب ہے، ان کی بائیوگرافی ہے، اس میں میں نے پڑھا انہوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث ہے، لہٰذا ہم اسے حدیث مانتے ہیں. اتنے بڑے امام ہیں. فرمایا، حضور نے فرمایا الناس نیام فاذا ماتوا فانتبہوا. لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مر جائیں گے تب جاگیں گے. حضور نے کیا فرمایا؟ لوگ سوئے ہوئے ہیں، جیسے ہی مریں گے بیدار ہو جائیں گے. یہ جب حدیث حضرت امام غزالی کی بارگاہ میں پہنچی ہے تو آپ جیسے ہی اس حدیث کو دیکھتے ہیں تو فکر مند ہو جاتے ہیں. ابھی تک کہ کیا تھے؟ علامہ، مولانا، سب کچھ تھے. اس حدیث کی سوچ وچار میں ایسے لگ گئے. آپ نے گھر بار چھوڑا، حج کیا، اور حج کرنے کے بعد دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر آپ بیٹھ گئے مراقبے میں کہ مولا یہ ہے کیا؟ میرے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی، وہ بالکل صحیح ہے کہ ہم ابھی جو ہے یہ زندگی نہیں ہے، یہ خواب ہے. اس کے بعد کی زندگی شروع ہوگی جب ہم مر جائیں گے. تو یہ کیسے میں پتہ لگاؤں؟ کیونکہ میں تو ابھی بالکل دیکھ رہا ہوں، میں تقریر کر رہا ہوں، جاگا ہوں، آپ سن رہے ہیں، جاگے ہیں. تو یہ کیسے خواب ہو سکتا ہے؟ تو یہ فکر میں آپ نے چلہ کیا، اور کئی سالوں تک چلہ کرنے کے بعد، کئی مہینوں تک چلہ کرنے کے بعد یہ نتیجے پہ پہنچے کہ حقیقت کیا ہے. تو وہ حقیقت انہوں نے جو بتائی ہے آپ اس کو سنیے. میں اگر سمجھا سکوں تو سمجھا دوں گا، اور آپ سمجھ سکیں تو سمجھ جائیں. تو بہت مزیدار چیز ہے یہ، آپ کو پتہ چل جائے گا کچھ دیر میں کہ یہ دنیاوی زندگی کیا معنی رکھتی ہے اور اس کے بعد والی زندگی کیا معنی رکھتی ہے. آپ نے کہا، اس کے لیے میں کچھ تمہیدی کلمات کہوں گا. جنت میں پھل فروٹ ہوں گے، حوریں ہوں گی، بہت ساری سویدھا ہوگی. ان سویدھا کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ ایسی ہے جنت ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. نہ کان نے سنا ہے، نہ آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ کسی کو خیال آیا ہے. ایسی ہے جنت. نہ کبھی دیکھا ہوگا، نہ کبھی اس کے بارے میں سنا ہوگا، نہ کبھی سوچ پائے ہم کہ ایسی ہونی چاہیے. جتنا بھی ڈیکوریشن دیکھ رہے ہیں نا اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اس کو دیکھا ہے اور کہا کہ جو دیکھا ہے وہ نہیں ہے، وہ اندیکھا ہے. یہ جنت ہے. جو سوچا ہے، ہم سوچتے ہیں نا کہ خواب میں پلاؤ بنا رہے ہیں، تو خواب بھی نہیں دیکھ سکتے آپ، کتنا بھی سوچ لیں آپ جنت تک نہیں پہنچ سکتے، اتنی عظیم ہے. لیکن سورہ رحمان پڑھیے، رمان، نخل، کہ جنت میں انار ہوں گے، اور کیا ہوں گے؟ کھجور ہوں گے. تو جب کھجور اور انار ہوگی یہ تو ہم نے دیکھا ہے. تو کہا کہ یہ صرف آپ کو تقریب فہم کے لیے دنیا میں ہم نے کچھ چیزیں پیدا کی ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے اسی طرح کی ہوں گی. یہ مثال ہے، سیمپل ہے، یہ نہیں ہوگی. وہ جب وہاں دیکھو گے تو آپ حیرت زدہ ہو جاؤ گے. تو جب ہم دیکھتے ہیں کوئی نئی چیز تو کہتے ہیں یہ تو ویسے ہی ہے، لیکن ہے وہ نہیں. تو جس طرح دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک مثال رکھی ہے آخرت کو سمجھانے کے لیے، ایسے ہی اسی دنیا میں اسی دنیا کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ایک چیز رکھی ہے، خواب، ڈریم. جب ہم سو جاتے ہیں، جو خواب دیکھتے ہیں، وہ بہت عظیم چیز ہے، اللہ کا معجزہ ہے. وہ اس کے ذریعے ہم کو اس زندگی سمجھائی. امام غزالی فرماتے ہیں ہم جب سوتے ہیں آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو ہم خواب میں چلے جاتے ہیں، اور خواب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، کبھی دیکھتے ہیں کہ ہم سوئمنگ پول میں سوئم کر رہے ہیں، یہی دیکھتے ہیں. اچانک سے سیڑھی سے ہمارا پیر لڑکھڑا جاتا ہے اور ہم گرنے لگتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں. اور ریئل لائف میں جہاں ہم بیڈ پہ سوئے ہوئے ہیں وہاں بھی ہم اپنے پیر کو سنبھالنے لگتے ہیں، جبکہ ریئل لائف میں ہم گر نہیں رہے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو سنبھالنے لگتے ہیں. اور یہ ہو کہاں رہا ہے؟ خواب میں. اور ریئل لائف میں اس کا ریفلیکشن آ رہا ہے. ایسے ہی ہم جب سوئمنگ پول میں سوئم کر رہے ہوتے ہیں خواب میں، تو جب ڈوبنے لگتے ہیں تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہوا میں تیرنے لگتے ہیں. اور اسی طرح ریئل لائف میں بھی ہم ہوا میں تیرنے لگتے ہیں. تو لوگ جو بازو میں سویا ہوتا ہے وہ ڈر جاتا ہے کہ کیا ہو گیا اس کو، کچھ بھی نہیں ہے، بیڈ پہ سویا ہوا ہے، پھر بھی اپنے پیر کو کیوں اٹھا رہا ہے، اپنے ہاتھوں کو کیوں اٹھا رہا ہے. تو پتہ یہ چلا، امام غزالی فرماتے ہیں
کہ وہ جو خواب دیکھ رہا ہے اس کو اتنا ریئلائز کرتا ہے انسان کہ سمجھتا ہے کہ یہی حقیقی زندگی ہے، یہی حقیقی زندگی، اتنی حقیقی زندگی لگتی ہے کہ اس کی حقیقی زندگی میں اس کا ریفلیکشن آنے لگتا ہے، اس کو اتنا حقیقت سمجھتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اس خواب کی دنیا میں وہ مرتا ہے، پانی میں ڈوب جاتا ہے یا سیڑھی سے گر کے مر جاتا ہے، جیسے ہی مرتا ہے تو اس کی آنکھ کھلتی ہے۔ کہاں کھلتی ہے؟ بیڈ پر۔ یہ کہا کہ یہ حدیث یہی بتا رہی ہے کہ جیسے ہی لوگ مریں گے تو جاگ جائیں گے۔ ابھی سو رہے ہیں، جیسے ہی مریں گے تو جاگ جائیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ انسان خواب دیکھ رہا ہے، جیسے ہی خواب کی زندگی میں مرے گا تو اس کی آنکھ کھلے گی۔ کہاں کھلے گی؟ بیڈ پر کھلے گی، گھر میں کھلے گی، وہ اس کی ریئل لائف ہوگی۔ تو ریئل لائف وہی ہے جہاں پر ہمیں ہماری آنکھ کھلنی ہے۔ وہ کب کھلے گی؟ جب ہم قبر میں جائیں گے۔ قبر میں جانے کے بعد ہماری ریئل لائف شروع ہوگی۔ تو عقل مند وہ ہے جو سمجھ جائے کہ ہماری حقیقی زندگی کون سی ہے، ہم کون سی زندگی میں جی رہے ہیں اور کس زندگی میں ہمیں حقیقت میں جینا ہے۔ یہ پوری زندگی جو ہے خیالی زندگی ہے، جسے ہم ڈریم لائف کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو زندگی ہے، جب ہماری آنکھ کھلے گی وہی ہماری حقیقی زندگی ہوگی، اور اسی کے لیے ہمیں اس خواب میں محنت کرنا ہے۔ جس قدر ہم اس خواب میں محنت کریں گے اس قدر ہم اس زندگی میں ثواب اٹھائیں گے اور جنت میں جائیں گے۔ کیونکہ دو ہی چیزیں ہیں، اما روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یا تو جنت کی کیاریاں ہیں یا جہنم کا گڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حقیقی زندگی کو سمجھنے اور اس کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا